الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ قابل قدر واجب الاحترام علماء کرام، حجاج اکرام، نوجوان دوستوں اور بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس وقت حجاج اکرام جو اپنے مالک و مولا کے گھر سے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے بے شمار مقدس مقامات کی زیارتوں سے سرفراز ہو کر اپنے وطن لوٹنا نصیب ہوا، ایسے مبارک موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج مقبول فرمائے، منظور فرمائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ارشاد ہے، حاجی کی بھی اللہ مغفرت فرما، اور حاجی جن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور آپ وہ برگزیدہ، وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اس وقت آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تقریباً 20 ربیع الاول تک آپ کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں، اور آپ دنیا میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں میں سے اللہ پاک نے آپ کو اپنے گھر اور نبی کے در کی حاضری کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چن لیا تھا۔ آپ چنیدہ لوگ ہیں، مقبول لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے گھر، اپنی نبی کے در کی حاضری اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو ان آنکھوں سے آپ نے وہ منظر آپ نے دیکھا جس منظر کو دیکھنے کے لیے، حج والی شہادت کو حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اور آپ کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی جو تمنائیں، آرزوئیں، جو حسرتیں تھیں، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اللہ نے پورا فرما کر اللہ نے کچھ وقت کے لیے ہم پھر دوبارہ اپنے گھر، اپنے بستی، اپنے وطن یہاں تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب بندہ میں سمجھتا ہوں تو وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے مذہب اسلام کی بنیادی اراکین میں سے جو آخری رکن ہے حج بیت اللہ کرنا، اس کی سعادت نصیب ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ اور حاضرین مجلس جانتے ہیں، یہ حجاج اکرام جانتے ہیں کہ کسی حاجی کو رخصت کر رہے تھے، کسی حاجی کے واپس آنے کا ہم نے استقبال دیکھا، اور اپنے رشتہ داروں میں، گھر میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، بستی میں بہت سے چلے گئے،
مگر ایک حسرت تھی، ایک دعائیں تھی. کسی نے تہجد میں مانگا، کسی نے اعتکاف میں بیٹھ کر مانگا، کسی نے اللہ کے راستے میں جا کر دعائیں مانگی، کسی نے جانے والے سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ وہ مقدر میں اللہ نے لکھ دیا. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جنہوں نے لبیک کہا، ہمارا ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ اللہ پاک انہیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے. وہ روحیں کتنے خوش نصیب ہوں گی جو اس اعلان پر بار بار انہوں نے لبیک کہا ہو. جتنی مرتبہ انہوں نے لبیک کہا ہوگا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ اتنی مرتبہ ضرور اللہ کے گھر کی حاضری اسے نصیب ہوگی. اب میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ وہ مقدس مقامات کی زیارت ہم سب کو نصیب ہوئی، جس کو دیکھنے کے لیے ہم سب ترس رہے تھے، جس کی فضائل، جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بیان فرمائی ہے. ایک میدان جس میں ہم اور آپ جمع رہے، جس میں تھوڑی دیر کا بھی جمع ہونے پر حج کا ایک اہم رکن ہے میدان عرفہ. اس میدان عرفہ میں اللہ پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی. وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ایسی آیت ہے جو عرفہ کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹنی پر تھے. یہ آیت مبارک جب نازل ہو رہی تھی تو اونٹنی بھی نیچے بیٹھنے لگی. صحابہ فرماتے جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ پر ایک قسم کی اضطرابی کیفیت طاری ہو جاتی، آپ نیچے بیٹھ جاتے، آپ پسینے میں سرابر ہوتے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اس دین کو مکمل فرمایا. یہ کامل دین کو اللہ پاک نے مکمل فرمایا. اور مذہب اسلام کی جو بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے جو حج، وہ بھی آخری اسلامی احکامات میں سے ایک آخری عمل ہے جس کو ادا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا اور زندگی میں آپ نے 4 عمرے فرمائے. آپ نے 4 عمرے فرمائے اور ایک حج ادا فرمایا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے اس دین کو مکمل فرما دیا. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا ہے. وہ ایسا کامل دین اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے میرے بھائیوں، جس میں گھر سے لے کر مسجد کو کیسے آنا چاہیے، بازار سے لے کر پارلیمنٹ کو کیسے جانا چاہیے، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے گود تک کے کیا کرنا چاہیے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کیا کرنا چاہیے، وہ طریقہ مذہب اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام دین اکمل بھی ہے، یہ دین اجمل بھی ہے. اجمل کہتے ہیں بڑا خوبصورت دین، بڑا خوبصورت دین. مذہب اسلام کا ہر عمل بڑا خوبصورت ہوتا ہے. مذہب اسلام کا ہر عمل، آپ نماز لیجئے، روزہ لیجئے، صدقہ خیرات لیجئے، خوشی کے موقع لیجئے یا غم کے موقع لیجئے، ہر ایک میں ایک پہلو چھپا ہوا رہتا ہے جو بڑا خوبصورت ہوتا ہے. خصوصی طور پر حج والا عمل دیکھیے، حج والا عمل جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے مسائل اور کتنی واجبات، اس کے فرائض مستحبات کی ہم رعایت کرتے ہوئے مہینوں پہلے ہم نے اس کی تیاری کی اور بڑے شوق جذبے کے ساتھ فریض حج کو پورا کرنے کی ہم نے فکر کی. اور وہ کتنا خوبصورت عمل ہے جو گھر سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر پھر مینا تک، مینا سے لے کر پھر عرفہ تک، پھر عرفہ سے مزدلفہ تک، پھر مزدلفہ سے پھر آپ آئیں گے مینا. قربانی والا عمل دیکھیے، طواف زیارت دیکھیے، مینا کے شیطان کے کنکری مارنے والا عمل دیکھیے، پھر آپ قربانی والا عمل دیکھیے،
اور طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کے سعی کرنا دیکھیے۔ ایک حاجی کا اللہ کی محبت کے اندر دیوانہ وار یہ لبیک پڑھتے ہوئے جن الفاظ کے ساتھ گزرتا ہے وہ کیفیت دیکھیے۔ گھر سے نکلتے وقت کی کیا کیفیت، آپ ایئرپورٹ پہنچے تو اس کی کیا کیفیت، پھر آپ مکہ المکرمہ پہنچے کیا کیفیت، پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کا دیدار آپ کو نصیب ہوا اس پر آپ کی کیا کیفیت، اور آپ حج کے ارکان و اعمال پورا کر کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی حاضری ہوئی، درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جس محبتوں کے ساتھ نگاہ جھکائے ہوئے آپ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر جو درود السلام آپ نے پیش کیا، اس کی کیفیت جو جانے والا محسوس کر سکتا ہے اور کوئی اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ آپ نے جن آنسوؤں کی لڑی آپ کی لگی اور محبت اور عشق کے سرور میں جو محبت کے ترانے آپ گاتے رہے، خوشی کا اظہار کرتے رہے، میرے بھائیوں اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ